بلکہ آج آخری ولی حجاب غیبت میں ہے، اور دنیا کے نظام کو جو دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے اور جو دن بدن بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے اور جو دن بدن دہشت گردی کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی کا انتظار ہے، کسی کا انتظار ہے۔ آپ یقین مانیے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے تاریخ تو بڑی لمبی ہے، اس کی کہانی تو بڑی لمبی، لیکن ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنی تھیوریاں بدل گئیں اور کتنے نظریات تبدیل ہو گئے۔ ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ غریب ملکوں میں مار دھاڑ ہے، فساد و خونریزی ہے، اس لیے کہ کھانے کو نہیں ہے، جو پیسے والے ملک ہیں وہاں آرام ہے، دیکھیے سکون ہے۔ آج کہیں سکون نہیں ہے، آج کہیں سکون نہیں ہے، آج ہر جگہ خطرے موجود ہیں۔ اگر آپ لندن میں ہیں تو آپ خطرے سے خالی نہیں ہیں، اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ آج کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ ہم کھٹمنڈو میں ہیں اس لیے خطرہ ہے، نہیں، نیو یارک میں ہے جب بھی خطرہ ہے، لندن میں ہے جب بھی خطرہ ہے، ٹورانٹو میں ہے جب بھی خطرہ ہے، ہر جگہ خطرہ ہے۔ تو خطرے کا پھیلاؤ بڑھ گیا۔ ابھی تک چھوٹے موٹے ملک اپنی طاقت کے اوپر مقابلہ کرتے تھے، دہشت گردی کا، اس کا اس کا، اب سپر پاورز مقابلہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چیزیں دنیا کو مضطرب کر رہی ہوں، ہمارے ایمان میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ عقیدہ ولایت جو ہے یہ ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، اس لیے کہ عالم اسلام میں سارے کام ہو چکے، عقیدہ اسلام کے مطابق سارے رسول آ چکے، اب کوئی رسول آئے گا نہیں۔ عام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق چاروں خلفائے راشدین گزر چکے، اب کوئی نیا گزرے گا نہیں۔ چاروں علماء جنہوں نے فقہ اسلامی مرتب کی وہ آ کے جا چکے، اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ساری صحیح کتابیں کمپائل ہو چکی، اب کوئی نئی کتاب کمپائل ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب یہ جس دھارے پر کشتی جا رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ دن بدن مذہب کی رسوائی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن اسلام پر اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کب تک اپنے مولویوں کی تقریروں سے نوجوان نسلوں کو قابو میں رکھیے گا؟ کب تک ان پر کنٹرول کیجیے گا؟ ایک دن یہ آپ کے کنٹرول سے آزاد ہو جائیں گے، پھر مذہب کا فیوچر کیا ہوگا کبھی آپ نے سوچا؟ سوائے ہمارے اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ ہماری پرانی کتابیں جو سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی ہیں اس کے اندر آج کے واقعات کی منوان خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھبرا رہے ہیں یا بوکھلا رہے ہیں یا مذہب کے فیوچر سے ہم مایوس ہیں، ہم مذہب کے فیوچر سے مایوس نہیں ہیں، اور سہارا دینے والا یہی عقیدہ ولایت، یہی عقیدہ ولایت ہے عزیزان گرامی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے
کہ یہ جو موضوع پڑھا جاتا ہے ولایت اور ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت، یہ نہایت ضروری موضوع ہے، اور آپ کسی ناسمجھ کے کہنے میں اور بہکاوے میں نہ آ جائیے گا یہ سوچ کے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ تو ہمارا سنا ہوا ہے اور یہ تو بہت پرانا موضوع ہو گیا ہے اور اس کے اندر تجدید ہونا چاہیے۔ نہیں، سب چیزیں پرانی ہی فائدہ مند ہیں۔ قرآن بھی 1400 برس پرانا ہے، اس لیے کہ اعمال کردار سازی کرتے ہیں لیکن اعمال ڈیفنس نہیں کر پاتے۔ ڈیفنس یہی کرتا ہے عقیدہ ولایت، ڈیفنس جو کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے، جس کا نام عقیدہ ولایت ہے۔ اس لیے کہ رسول نے خبر دی ہے کہ یہ دنیا جب ظلم و فساد سے بھر جائے گی تو ہمارا قائم آ کے عدل کی حکومت قائم کرے گا۔ عزیزان گرامی، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں، میں نے اس کو سم اپ کیا اور گھنٹوں کی تقریروں کو اور پورے عشرے کے بیان کو میں نے 5 منٹ کے اندر سم اپ کیا، اور میں نے جب اسٹڈی کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں اس نتیجہ پہنچا کہ 3 چیزیں ہیں جس میں آخر زمان میں ظہور سے پہلے دنیا مبتلا ہوگی۔ 3 چیزیں۔ ایک، مذہب کی بربادی، مذہب کی گرفت عوام کے اوپر کم ہو جائے گی، اور مذہب قریب قریب برائے نام رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال اس کی گرفت عوام پر بہت کم ہوگی۔ اب اس کیٹیگری میں بہت سی حدیثیں ہیں، لوگ قرآن گا کے پڑھیں گے اور یہ ہوگا، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، اور دنیا میں بے حیائی ہوگی اور بچلنی ہوگی اور فلاں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن مطلب اس سب کا یہ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ مذہب کی گرفت جو ہے وہ عوام پر کم ہوگی۔ دوسری چیز جو سمجھ میں آئی حدیثوں کو دیکھ کے، وہ یہ سمجھ میں آئی کہ لا اینڈ آرڈر کی حالت بہت خراب ہوگی۔ آدمی نکلے گا گھر سے زندہ آنے کی امید نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، خطرے ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، یہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل برباد ہوگی۔ تیسری چیز جو سمجھ میں آئی حدیثوں کو پڑھ کے، وہ یہ کہ اس زمانے میں ہر چیز سے برکت اٹھ جائے گی اور ہر چیز کی شارٹیج ہوگی۔ اب اس کے ذیل میں حدیثیں ہیں کہ آدمی ایک روٹی پر ایمان بیچ ڈالے گا، تو سوال یہ ہے کہ اس کو غور سے، یہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ ایک روٹی پر ایمان بیچ ڈالے گا، سوال یہ جس کے گھر میں سال بھر کے کھانے کو ہوگا وہ ایک روٹی پر ایمان کیوں بیچے گا؟ یہ تو سوچیے آپ، جو 2 وقت کے فاقے سے ہوگا وہی ایک روٹی پر ایمان بیچے گا۔ جس کے گھر میں کھانے کا سامان بھرا ہوگا وہ کاہے کو ایمان بیچے گا ایک روٹی کے اوپر؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو خلاصے کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ پوسٹ ظہور جو پیریڈ ہے، یعنی ظہور کے بعد والا، اس میں یہی 3 چیزیں غائب ملتی ہیں۔ ایمان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا، وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو ہم طاقت دیں گے جس کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تو دین قوی ہوگا اور لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہت ساؤنڈ ہوگی۔ اب اس وقت کی بھی حدیثیں ہیں
پیشین گوئیاں کہیے، فور کاسٹ کہیے. اب وہ حدیث ہے یا ہم کو سمجھانے کے لیے جو بھی ہو، میں اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑتا ہوں کہ ایک عورت جوان خوبصورت زیور پہنے ہوئے سر سے پیر تک شام سے مکے تک آئے گی اکیلے سفر کر کے، اور کوئی اس کو ستائے گا نہیں راستے میں. تو اب آئے گی کہ نہیں آئے گی یا مثال بتائی گئی ہے یہ تو اللہ جانے. لیکن بہرحال اس سے ظاہر یہ ہوا کہ لا اینڈ آرڈر اتنا پرفیکٹ ہوگا کہ اس طریقے سے عورت وہاں سے وہاں تک چل کے آ جائے اور کوئی اس سے بولنے والا نہ ہو. ایسے ہی ہر چیز کی افراط ہوگی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، غریبی ختم ہو جائے گی دنیا سے. جب غریبی ختم ہو جائے گی دنیا سے تو لوگ جو چیریٹی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ لیے ٹہلیں گے. ان کا بھائی ہمارے پاس اتنے 1000 روپے ہیں، کوئی ہو تو بتاؤ. ان کا ہمارے پاس خود اتنے رکھے ہیں، کس کو تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، کوئی مل ہی نہیں رہا. آخر میں یہ ہوگا کہ وہ چیریٹی کے پیسے جو ہیں وہ رفاع عام کے کاموں میں لگیں گے. کہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں، شیلٹر ڈلوا دو، کہیں برج بنا دو، کہیں فلاں کر دو، کہیں فلاں کر دو. رفاع عام کے جو کام ہے عام پبلک کے، اس کے اندر پیسے خرچ ہوں گے چیریٹی. لیکن چیریٹی لینے والا نہیں رہ جائے گا کوئی. تو عزیزان گرامی، زمانے سے کہیے کہ وہ بھیانک ہوتا چلا جائے. ہمارے پاس ولایت وہ شے ہے کہ جب انسان اپنے کیے سے عاجز آ جائے گا تو خود بخود کہے گا کسی کو بھیج جو ہماری اصلاح فرمائے.